بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور وہ گناہ کس نے کیا تھا، تو اس کا جواب آپ سب بڑے آرام سے دے دیں گے کہ سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا تھا، جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کیا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا اور وہ گناہ کیا تھا، تو زیادہ تر لوگ اس سوال کے جواب سے ناواقف ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا اور وہ گناہ کیوں ہوا تھا۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا، تو کچھ عرصے بعد حضرت حوا علیہ السلام کے بدن سے بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورت میں ہوتی تھی۔ جب بھی حضرت حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ قرار دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا، جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابل اور قابل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابل کی بہن تھی اور لیودا حابل کی بہن تھی، لہذا دستور کے مطابق قابل کا نکاح لیودا کے ساتھ اور حابل کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اپنی ہی بہن اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ قابل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو خوب سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابل اور قابل دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابل کیونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، لہٰذا اس نے کچھ اناج اٹھا لیا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کا تھا۔ قابل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو آگ جلا دے گی، تو اچھی فصلوں کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ رکھ دی اور ناقص قسم کی اناج لے کر آیا، جبکہ حابل نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابل کی قربان کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا۔ حابل کا اناج ویسا ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابل کی قربانی سے راضی ہے اور قابل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ حابل کو جان سے مار دے گا۔ اس کا جواب میں حابل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابل حسد کی آگ میں جلتا رہا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان، جو کہ ابتدا سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کے سر پر ایک پتھر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا، تو قابل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔
جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں، تو تب اللہ نے 2 کووں کو بھیجا۔ قابل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ حابل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابل کو قتل کیا گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ چنانچہ قابل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کری، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کا عذاب کا ایک حصہ، بوجھ اور گناہ قابل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔